السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ولاگ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ وہ 3 فالٹ جو کہ ایک نیا ہمارا بھائی، نیا ہمارا شوقین دوست کالا تیتر بولتا ہوا اپنے گھر میں لے کر آ جاتا ہے۔ وہ کون سے 3 فالٹ ہیں، کون سے عام وہ فالٹ ہیں جو کہ تیتر کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں؟ ویسے ہیں تو 4، لیکن چوتھا جو ہے وہ اتنی کوئی زیادہ ویلیو نہیں رکھتا، اور 3 فالٹ 3 عیب ایسے ہیں جو کہ بالکل اچانک سے تیتر کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور بڑا ہی ایک ہمارے نئے شوقین بھائی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، اور بالکل ہی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جن میں نمبر 1 ایسا فالٹ ہے کہ تیتر جو ہے مستی میں لگا ہوا تیتر، بولتا ہوا تیتر، بلار تیتر جو ہے وہ مستی چھوڑ جاتا ہے اور بلائی بھی چھوڑ جاتا ہے۔ پہلا فالٹ ہو گیا جی۔ دوسرا فالٹ یہ ہوگا کہ اچانک سے تیتر جو ہے وہ جمپ مارنے پنجرے میں شروع کر دیتا ہے، وہ بیکیں مارنی شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 2 فالٹ ہو گیا جی۔ نمبر تیسرا فالٹ یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی تیتر اس طرح کر جاتا ہے کہ وہ اچانک سے چوٹ اور جھنڈ کر جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، جو چوتھا فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ تیتر کبھی کبھی کیا کرتا ہے ایک ہمارے نئے شوقین بھائی کے پاس آ کر، کہ وہ ایک ہی جگہ پر ٹھیا بنا لیتا ہے، ایک ہی جگہ پر اڈا بنا لیتا ہے، وہاں پر تو وہ بلائی کرتا ہے، لیکن جب آپ اس کو ادھر ادھر لے جاتے ہو تو وہ بلائی نہیں کرتا، ایک ہی جگہ کا وہ اڈا بنا لیتا ہے۔ یہ فالٹ کیوں پیدا ہو جاتے ہیں؟ ہم کون سی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تیتر کے اندر فالٹ پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان فالٹوں سے ہم لوگوں نے بچنا کس طریقے سے ہے، اور ان ساری چیزوں سے بچ کر نکلنے کا کون سا راستہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں پیارے دوستو ہم ان چیزوں پر بات کرنے والے ہیں تفصیلاً، کہ ان چیزوں کو ہم نے دور کیسے کرنا ہے اپنے تیتر کی زندگی سے، اور ان سے بچ کر ہم نے کیسے نکلنا ہے آگے۔ کیونکہ دیکھیں جی، کالے تیتر کا شوق جو ہے نا، یہ بڑا وسیع و عریض شوق ہے، لیکن کیوں اس طرح کیوں ہو کہ آپ لوگ جو ہے انہی 4 مسئلوں میں الجھے رہو، ان سے آپ لوگ آگے نہ گزرو، اور آپ جو جیسے پرانے کچھ لوگ جو ہیں بڑے پرانے استاد بنے ہوئے ہیں یا بڑے وہ تیتروں کے ماہر ہیں، آپ لوگ دیکھیں نا جی، ہر بندے کا حق ہے کہ اس دنیا میں آئے، زندگی گزارے اور انجوائے کرے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ کیوں ان چیزوں سے پیچھے رہیں؟ ساری جو ہے آج کی آپ لوگوں کی کنفیوژن جو ہے آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ دور کرنے والا ہوں۔ سب سے جو پہلا فالٹ ہے نا جی، وہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کام کرنے کا طریقہ سیم ٹو سیم ایک جیسا ہوتا ہے۔ جیسے موٹر سائیکل چلانے کا طریقہ ایک جیسا ہے، کوئی بھی ڈرائیور آ جائے بیٹھے وہ اسی طریقے سے چلاتا ہے جیسے دوسرا بندہ چلاتا ہے۔ ساری کاروں کے چلانے کا طریقہ کار سیم ٹو سیم ہے، ساری بسیں چلانے کا طریقہ کار ایک جیسا ہے۔ ابھی یہ تو تھی ایک مثال، ابھی آ جاتے ہیں کالے تیتر کے اوپر۔ جو بندے اس شوق کو پراپر طور پر سیکھے ہوئے ہیں نا، جو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں نا، وہ ایک ہی طرح کا شوق کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ خوراکیں تو وہ دیتے ہیں نا مختلف، لیکن جو ان کی رکھائی کا طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ سیم ٹو سیم ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو وہیں پر جب ایک کالا تیتر ایک نئے بندے، ایک نئے شوقین کے ہاتھ میں آ جاتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ رکھنے کے طریقہ کار میں تھوڑا سا کام کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، فوراً سے اس کا تیتر اس کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کھلاڑی نہیں ہے، یہ بندہ اناڑی ہے، کیونکہ کالا تیتر ایک بہت حرامی، شکی مزاج اور کڑک طبیعت کا اور اچھک پرندہ ہے، یہ کوئی عام پرندہ نہیں ہے۔ یہ فوراً سے نئے بندے کو بھانپ لیتا ہے، یہ تاڑ لیتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہو گیا ہے اس چیز کا پہلا فالٹ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ایک تیتر ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہمارے ہاتھ لگتا ہے، یا کسی بڑے شوقین یا پرانے شوقین کے ہاتھ لگتا ہے، اس کو پہلے دن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تیتر فلاں جگہ پر ٹھیا بنا لیتا ہے، یہ ٹھیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں پر بولے گا، دوسری جگہ نہیں بولے گا، وہ کبھی بھی اس تیتر کو اس جگہ پر نہیں رکھتا، چاہے 10 دن نہ بولے، 15 دن، جتنے دن نہ بولے، وہ اس کو اس جگہ پر نہیں رکھتا۔ تو تیتر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کھلاڑی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ تو تھا ایک وہ فالٹ کہ تیتر ایک ہی جگہ پر اڈا کیوں بنا لیتا ہے۔ پیارے دوستو، ابھی آ جاتے ہیں ہم دوسرے فالٹ پر۔
اور یہ دوسرا اور تیسرا جو فالٹ ہے نا، یہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تیتر کا جمپ کلٹی کرنا، بیکے مارنا، یا تیتر کا چوٹ اور جھنڈ کر جانا۔ اس پر ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ لوگ ساری زندگی موٹر سائیکل کے ڈرائیور ہوتے ہو، ساری زندگی ایک موٹر سائیکل کو چلاتے رہتے ہو اور بہت آپ ایک اچھے ڈرائیور ہو، ٹھیک ہو گیا، لیکن کبھی بھی آپ انجن کو نہیں کھول سکتے ہو، انجن کا کام آپ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ آپ ایک ڈرائیور ہو، آپ کا کام ہے سیدھا سیدھا موٹر سائیکل کو چلانا۔ جب بھی آپ انجن کو کھولو گے، آپ سے موٹر سائیکل کبھی بھی سیٹ نہیں ہوگا، دوبارہ اپنی اوریجنل سیٹنگ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، وہ ایک مستری کے کرنے کا کام ہے۔ جب بھی آپ اس کے انجن کو کھولنے کی کوشش کرو گے، ہمیشہ آپ کو مشکل آپ کے ہاتھ میں آئے گی، کوئی بھی آسانی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ یہیں پر ابھی تیتر پر آ جاتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ آپ تیتر پر غلط قسم کی نسخہ بازی کرتے ہو، بغیر جانے اور بغیر سمجھنے کے، کیونکہ آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا آپ کے تیتر کے اندر کیا فالٹ ہے، اور آپ جو اس کا فالٹ دور کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نیکسٹ کام جو ہوتا ہے، وہ نیکسٹ کام آپ لوگ الٹا کر دیتے ہو۔ مثال کہ اگر ایک انسان کو ہے فالج، تو آپ اس کو مزید ٹھنڈی چیزیں دے کر اس کا علاج آپ غلط کر رہے ہو۔ مثال ہے جی، یرکان کے مرض کا علاج اور ہوتا ہے اور فالج کے مرض کا علاج اور ہوتا ہے۔ فالج کے مریض کو آپ یرکان والی دوا نہیں دے سکتے ہو، اور یرکان کے مریض کو فالج والی دوا نہیں دے سکتے ہو، حالانکہ ہوتی تو دونوں دوا ہی ہیں، اور دوا کا مقصد ہوتا ہی مشکل کو حل کرنا ہے، لیکن یرکان کے مریض کو جو دوا دی جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور فالج کے مریض کو جو دوا دی جاتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ سیم ٹو سیم آپ کیا کرتے ہو کہ گرم تیتر کو آپ گرم دوا دے دیتے ہو غلطی سے، اور غلط ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈے تیتر کو آپ ٹھنڈی دوا دیتے خوراک دے دیتے ہو تو وہ اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہیں پر جیسے آپ کے تیتر کے اندر تھوڑا سا فالٹ، تھوڑا سا ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے، آپ کا تیتر کلٹی مارنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جا کر آپ کا تیتر جھنڈ اور چوٹ بھی کر سکتا ہے۔ بہت زیادہ جب آپ تیتر کو گرم کرتے ہو پھر بھی آپ کا تیتر چوٹ کر سکتا ہے، جب بہت زیادہ آپ اپنے تیتر کو ٹھنڈا کرتے ہو تو پھر بھی آپ کا تیتر جھنڈ کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو فالٹ ہے وہ ہو گیا ہے یہ، آپ اپنے تیتر کو بلا وجہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو۔ بھائی، اس تیتر کو آپ نے کبھی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اس تیتر پر آپ نے سیزن کے اندر کبھی بھی نسخہ بازی نہیں کرنی۔ جو تیتر آپ بلار لے کر آتے ہو کسی دوست سے، ٹھیک ہو گیا، بلار تیتر آپ لے کر آتے ہو، اور آپ کے گھر میں آ کر کسی فالٹ یا کسی عیب کی وجہ سے وہ چپ ہو گیا ہے، پھر آپ نے یہیں پر ایک چیز یہ ذہن نشین کر لینی ہے کہ پھر غلطی آپ کے اندر ہے، تیتر کے اندر غلطی نہیں ہے۔ چپ تیتر کو جو سیدھا کرنا ہے، وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ قابل ذکر ماننے والی ہو سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ تیتر کے اندر عیب ہے، تیتر کے اندر فالٹ ہے، لیکن جہاں پر آپ ایک بولتا ہوا تیتر چیک کر کے گھر لے آتے ہیں اور آپ سے کسی نہ کسی وجہ سے غلطی سے چپ ہو گیا ہے، تو پھر آپ نے یہ بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ فالٹ شوقین کے اندر ہے، پرندے کے اندر فالٹ نہیں ہے۔ اور پیارے دوستو، اس چیز کو آپ لوگوں نے محسوس نہیں کرنا ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں یا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ میں آپ کو سیدھی باتیں نہ کروں، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یار، جب میں اگر آپ کو سیدھی بات نہ کروں، کوئی ایسی رلتی ملتی بات کر دوں، تو وہ بات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، اس سے آپ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کلیئر کٹ اور سیدھی میں بات کرتا ہوں، میرے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار، آپ دوست جو ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن سیدھی بات کرنا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ پھر آپ فائدے اور نقصان پر پہنچ سکتے ہو، ادروائز آپ لوگ، میں درمیان میں باتیں گھماتا پھراتا رہوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ بات ہو رہی تھی کہ جب آپ بولتے ہوئے تیتر گھر لے آتے ہو تو چپ ہو جاتے ہو، تو پھر فالٹ آپ کے اندر ہے، پھر تیتر کے اندر فالٹ نہیں ہے۔
4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے شوق کو سادہ سادہ سیکھنا ہے۔ 2 سال 3 سال آپ نے تیتروں کو سادہ رکھنا ہے، گرمیوں میں سادی خوراکیں دینی۔ اچھا جی، سادی خوراکوں سے کیا مراد ہے؟ جیسے دوسرے سے تیسرا مہینہ آ جائے، وہ تیتر اگر آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ نے بچہ پالا ہے، ابھی دوسرے سیزن میں آ گیا ہے، یا وہ تیتر جس کو سردیوں میں آپ نے گرم خوراکیں یا غذائیں دی ہوئی ہیں، اس تیتر کو آپ نے سادہ کیسے رکھنا ہے؟ صبح آپ نے اس کو دال مونگ دینی ہے، چھلکے والی دھلائی کر کے ساری گرمیوں کے سیزن میں۔ دن کو کوئی نہ کوئی اس کو سبزی دے دینی ہے، مٹر وغیرہ ایسی چیزیں، یا دوسرے دن آپ لوگ تیسرے دن اس کو سبزی دے سکتے ہو، اور شام کو آپ نے ملائی والا سادہ آٹا دینا ہے۔ جیسے آپ 2 سال 3 سال اس طرح سادہ سادہ شوق کر لو گے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ موٹا موٹا یہ ساری چیزیں سیکھ جاؤ گے کہ گرم تیتر کی کیا علامات ہیں، ٹھنڈے تیتر کی کیا علامات ہیں، خود سے آپ ساری یہ نشانیاں جان جاؤ گے، ایک ماہر استاد آپ لوگ خود سے بن جاؤ گے۔ نیکسٹ تیسرے سال آپ کو خود سے پتہ چل جائے گا، تیتر نیا آپ کے ہاتھ میں آئے گا، آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ اس تیتر میں کیا کمی ہے، کیا یہ تیتر گرم ہے، کیا یہ تیتر ٹھنڈا ہے۔ جیسے آپ لوگ ان چیزوں کو جان جاؤ گے، پھر آپ اپنے ہاتھ کی سیٹنگ سے سب کچھ کر جاؤ گے۔ پیارے دوستو، ہوتا کیا ہے، ہوتی ساری انسان کے ہاتھ کی سیٹنگ ہے، ٹھیک ہے بھائی، کچھ اس بندے نے کیا ہوا ہے نا، کچھ اس نے تیتر کے ساتھ سیٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے، جو بلار تیتر کو بلا لیتا ہے، تیتر کو مستیل بنا لیتا ہے، بلار کر لیتا ہے، اور پھر آگے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، کچھ اس نے ہاتھ کی سیٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے نیکسٹ آگے آپ کے ہاتھ کی سیٹنگ ہو جائے گی تو آپ کو بھی کسی بڑے استاد یا کسی یوٹیوب کا سہارا یا کوئی بھی لینے کی ضرورت نہیں بنے گی، آپ بھی خود سے انشاءاللہ اتنے ماہر جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ یہ جو دوسرا فالٹ میں نے آپ کو بتایا چوٹ اور جھنڈ والا، اس میں ہوتا یہی ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو، آپ لوگ بلا وجہ موٹر سائیکل کے انجن کو کھولتے ہو۔ یار یہ کام مستری کا ہے، آپ کا کام ہے ڈرائیونگ، آپ کا کام ہے سیدھا سیدھا چلانا۔ بھائی آپ نے اپنے تیتر کو گرمیوں کے اندر سیدھا سیدھا رکھنا ہے، کبھی بھی گرمیوں کے اندر آپ نے اپنے تیتر پر نسخہ بازی یا ٹوٹکا بازی اپلائی نہیں کرنی ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح آپ کے تیتر کے اندر جب تک آپ لوگ اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، آپ کے تیتر کے اندر یہ تینوں فالٹ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تیتر کو بہت زیادہ گرم کرنے سے تیتر چوٹ بھی کر سکتا ہے، اچھل کود جمپ اور کلٹی بھی کر سکتا ہے، اور بلائی چھوڑ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، تلخیاں ملخیاں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹھنڈا کرنے سے بھی تیتر جو ہے وہ جھنڈ کر سکتا ہے۔ چلیں تلخیاں جمپ وہ نہیں مارتا، لیکن وہ تیتر ٹھنڈا تیتر جو ہوتا ہے وہ بھی چوٹ کر سکتا ہے، اور جو گرم تیتر ہوتا ہے وہ بھی چوٹ کر سکتا ہے۔ اور بار بار ایک ہی جگہ پر رکھنے سے، ایک ہی جگہ پر بلانے سے تیتر جو ہے وہ ایک ہی جگہ کا ٹھیا اور اڈا بنا لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہ موٹی موٹی معلومات تھی، یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کا تیتر گرم ہے پہلے سے یا ٹھنڈا ہے، پھر اس کو گرم یا ٹھنڈا آپ نے نہیں کرنا۔ ہاں، اگر آپ کو کلیئر کٹ پتہ ہے کہ میرا تیتر ٹھنڈا ہے تو پھر آپ کو اس کو ہلکا سا گرم کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کلیئر کٹ کہ میرا تیتر جو ہے وہ پہلے سے گرم ہے، پھر آپ کو اس کو ہلکا سا ٹھنڈا کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو آپ نے بلا وجہ تیتر کو گرم یا ٹھنڈا کرنے والی سیزن کے اندر کوئی بھی ایسی دوا یا کوئی بھی آپ نے ایسا نسخہ نہیں دینا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر رہو گے، میرے چینل کی ویڈیو آپ لوگ دیکھو گے، دیکھو آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے اس میں نہ ہی کوئی پاگل ہے اور نہ ہی کوئی ناسمجھ ہے، ہر بندہ سمجھدار ہے، ہر بندہ پڑھا لکھا اور تیز ترین ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہوتی تھوڑی سی ہاتھ کی سیٹنگ ہے، بندہ تھوڑا سا تیتر کو غلط کرتا ہے تو وہ غلط ہو جاتا ہے، یا بے احتیاطی کرتا ہے تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میرے چینل پر آپ لوگ رہو گے، آپ کو ایسی ایسی چیزیں سکھاؤں گا، ایسی ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ کا 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں آئے گا، کوئی آپ کو نسخہ بازی نہیں کرنی پڑے گی۔ دیکھیں کالا تیتر اگر آپ 20,000 یا 30,000 کا لے لیتے ہو، گھر میں لے کر آ جاتے ہو، اور 3 سے 4 یا 5,000 کا آپ ایک اچھا پنجرہ لے لیتے ہو، تو 5-6 سال وہ پنجرہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوتا کبھی بھی، کیونکہ وہ اتنا مضبوطی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی احتیاط کرتے ہو تو وہ 5 سال گزار جاتا ہے، اور تیتر بھلے آپ بدلی ادلی کرتے رہتے ہو، جس پنجرے میں تیتر آتا ہے آپ اسی پنجرے میں پھر جب بیچتے ہو تو دے دو، تو اس طرح 5 سال آپ کا پنجرہ بھی آپ کے پاس نکال جائے گا۔ اور جو آپ نے 20 یا 30,000 کا تیتر اچھا خریدا ہوا ہے، ایک تیتر کو گھر میں رکھنے یا تیتر کو سیٹ کرنے
یا مستی کرانے یا بلانے کے لیے جو جو چیزیں یا جو جو خوراکیں درکار ہوتی ہیں وہ الحمدللہ ہم لوگوں کے گھر میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں بھی ایسے اپنے ہاتھ کی سیٹنگ سے اپنے تیتروں کو مستی میں بھی لگاتا ہوں، تیتروں سے بلائی بھی لیتا ہوں اور سارے کام کراتا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھی یہی چیزیں بتاؤں گا۔ آپ لوگوں کو خود پتہ چلتا رہے گا جو جو چیزیں، جو جو خوراکیں، جو جو طریقہ کار میں بتاتا ہوں پانی دینے کا، خوراک دینے کا، آپ خود اس طرح کریں گے، آپ کو میرے سے واضح زیادہ پتہ چلتا رہے گا کہ کیا جو میری باتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں یا وہ غلط ہیں۔ چینل پر آپ لوگ فرسٹ ٹائم ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔